الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ابھی تک ہم مدنی صورتیں پڑھ رہے تھے. اب سورۃ الانعام شروع ہوئی ہے اور یہ مکیہ ہے اور اس کے زمانہ نزول کا تعین مشکل ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں عین ہجرت سے پہلے غالباً 1390 میں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف نازل ہوئیں. اس سورہ میں 13 سال کی دعوت کا خلاصہ ہے، آخری الٹیمیٹم کے ساتھ آ گیا ہے. اور یہ ہے کہ اس میں جو موٹے موٹے واقعات ہیں وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ ہے. حضرت ابراہیم، دیگر انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعوت توحید ہے. پھر یہ ہے کہ دعوت توحید اور تردید شرک بھی اسی میں آتا ہے. شرک فی التشریع کی تردید اس میں آ رہی ہے. مجرم و مغرور قیادت کا مکر و فریب بتایا جا رہا ہے. بدعات قریش اور توحید تشریع کی وضاحت ہے اور خلاصہ دعوت توحید اور رد شرک بھی ہے. اور مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث ہیں. قریش مشرکین مکہ نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں. بنی اسماعیل مشرکین مکہ سے مباحثہ اور مجادلہ کرتے ہوئے شرک کی مختلف قسموں پر تنقید کے بعد توحید کی قسمیں اور توحید کے تقاضے بھی بیان کر دیے گئے ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور بنایا اندھیروں کو اور نور کو. پھر بھی جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں.
اس وقت ہر طرف کفر گمراہی کا بھیانک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انسان کا رشتہ اپنے خالق اور پروردگار سے بالکل کٹ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کوئی سورج کا پجاری، کوئی ستاروں کا پرستار، کوئی پہاڑوں کی بلند چوٹیوں، بڑے بڑے دریاؤں اور اونچے اونچے درختوں کا عبادت گزار تھا۔ ایران کے لالا زاروں میں آتش کدے روشن تھے۔ رستم و سہراب کی زرزمین کے بہادر اور نڈر فرزند آگ کے شعلوں کی جناب میں سجدہ ریز تھے۔ مسیحی دنیا میں ایک خدائے برتر و دانا کی جگہ باپ، بیٹا اور روح القدس تین خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ اور جزیرہ نما عرب کی تو حالت ہی نہ پوچھیے۔ راہ چلتے کوئی پتھر پسند آ گیا، اس کی تراش خراش کی اور اسے اپنے محراب میں عبادت کی زینت بنا کے رکھ دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آسمان اور زمین، اندھیرا اور نور، یہ سب مخلوق ہیں اور اپنے وجود، اپنی حیات، اپنی نشو و نما اور اپنی بقا میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک کی لاتعداد قسموں کا رد کر کے رکھ دیا جو مختلف اقوام میں رائج تھیں۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر مقرر کی ایک میعاد، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ یعنی جس کی قدرت یہ ہے کہ اس نے خاک کے ذروں کو زندہ کیا اور پھر اس کے بعد اس نے ان کو اس کی ایک میعاد مقرر کی، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس نے ایک دن واپس جانا ہے۔ موت کی باد سموم اس چراغ زیست کو بجھا دے گی، اور اللہ کے علم ازلی میں یہ وقت جو ہے مقرر ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ ہمارا وقت کب آنا ہے۔ اور جو دوسرا جو بتایا جا رہا ہے کہ جو میعاد بھی ایک اور دوسری میعاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے جس کا یقینی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ ہمیں اپنی موت کا علم کا بھی نہیں پتہ، اور ہمیں قیامت کے دن کا بھی کب ہونی ہے نہیں پتہ۔ اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارے بھید بھی اور تمہاری کھلی باتیں بھی، اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے مگر وہ ہو جاتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اس آیت میں اس کے علم محیط کا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے پوشیدہ احساسات، ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات اور ہمارے سب چھوٹے بڑے نیک و بد جو عمل ہیں اس کے احاطہ علم میں ہیں۔ مشرک اقوام کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس کی قدرت بے پایہ اور جس کا علم محیط ہے۔ تمہارے معبود نہ تو قادر و توانا ہے نہ علیم و دانا، تو اے عقل کے دشمنوں وہ معبود اور خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان کو یہ سرزنش کی جا رہی ہے۔ بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، سو اب آیا چاہتی ہیں ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں جنہیں ہم نے ایسا تسلط دیا تھا زمین میں جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے بھیجے بادل ان پر موسلادھار برسنے والے، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھیں ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے سے، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم۔ یہ یہاں سے اقوام باعدہ کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ 6 اقوام تھی، آگے پڑھیں گا انشاءاللہ ہم۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے، قانون ہلاکت۔ مکہ کے باشندے تجارت پیشہ تھے، ان کے تجارتی قافلے جو تھے دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ راستہ میں ان کا گزر کئی اجڑی ہوئی بستیوں، ویران کھنڈروں اور غیر آباد کنووں اور نہروں پر ہوتا تھا۔ جب انہوں نے دلائل توحید میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو پہلی گمراہ قوموں کے ہولناک انجام کا ذکر کر کے ان کو وارن کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عاد و سمود کی ویران بستیاں جن کو تم بارہا دیکھ چکے ہو، یہاں کے بسنے والے تم سے زیادہ خوشحال تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، وسیع و عریض خطہ زمین ان کے زیر نگین تھا، ان کے ملک میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہروں کا جال بچھا ہوا تھا، ان کے کھیت سونا اگل رہے تھے اور ان کے گھر رشک ارم بنے ہوئے تھے، لیکن
جب انہوں نے بے راہ روی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا شروع کر دیا تو قانون مکافات حرکت میں آیا اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یعنی قانون ہلاکت عمل میں آیا اور اس کے بعد جو ہے قانون استبدال، یعنی اس کی جگہ پہ اللہ نے دوسری قوم لے آیا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر اور وہ چھو بھی لیتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، تب بھی کہتے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا، پھر نہ مہلت دی جاتی انہیں۔ کفار کی ایک اور فرمائش تھی کہ بھی ہم اس شرط پر ایمان لانے کی تیار ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترے اور وہ ہمیں بتائے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان کی حجت تھی۔ اس کا جواب فرمایا گیا کہ تمہاری یہ شرط پوری کر دی جائے تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے، یعنی اگر اللہ فرشتہ اتار دے تو پھر تمہاری ہلاکت یقینی ہے، پھر تم زندہ نہیں رہو گے۔ اور اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتہ کو تو بناتے اس کو انسان کی شکل میں، تو یوں ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبہ میں وہ اب ہیں۔ منکرین حق کی نگاہیں فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشرت تک ہی محدود تھیں۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں فرشتہ بھیجتا انسانوں میں تو پھر اس کو انسان ہی بناتا نا، فرشتہ تو دیکھنے کی ہمت نہیں عام آدمی میں، اور بلا شبہ مذاق اڑائے گا رسولوں کا آپ سے پہلے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، پھر گھیر لیا انہیں جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا اس چیز نے جس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ فرمائیے سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاریخی مقامات کی اگر سیر اس لیے کی جائے، آثار قدیمہ کی، کہ وہاں سے عبرت حاصل کی جائے کہ یہ کتنی شان و شوکت کے لوگ تھے اور اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو وہ تو پھر آپ کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ لیکن صرف اگر سیر کرنا ہو اور دیکھنا ہو تو پھر وہ جو ہے وہ باعث رحمت نہیں بن جاتی، اور پھر وہ کھنڈرات جو ہیں اگر ہم ان سے عبرت حاصل نہ کریں، صرف سیر و سیاحت کے لیے جائیں، تو پھر وہ باعث عذاب بھی بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے وہ دیکھا بھی ہے، وہ جو ٹائٹینک میں وہ بلکہ وہ اندر ہی امپلوڈ ہو گیا، وہ پھٹ گیا، وہ صرف سیر و سیاحت کے لیے گیا تھا کہ کیسے وہ جہاز برباد ہوا۔ آپ ان سے پوچھیں کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، آپ ہی انہیں بتائیے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے لازم کر لیا ہے آپ نے آپ پر رحمت فرمانا، یقیناً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، ذرا شک نہیں اس میں، مگر جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں خسارہ سے مراد اس قیمتی استعداد کو ضائع کرنا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور کفار جاننے بوجھنے کے باوجود حق کو قبول کرنے سے گریزاں تھے، جس سے ان کی وہ استعداد ضائع ہو گئی، یعنی ان کی وہ ایبلٹی جو تھی وہ ضائع ہو گئی، کس چیز کی؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اس کے بعد ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بعمل مسلمان بنائے، کیونکہ ہم اگر اپنے پہ توجہ دیں تو ہماری حالت مسلمانوں کی اس وقت کافی ردی ہے، اور اسی کا ہے جو بس رہا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ زمین اور آسمان اور رات و دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی صرف اور زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور رات اور دن میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا مالک ہے۔ رات کو لانے والا بھی وہی ہے اور دن کو لانے والا بھی وہی ہے۔ آپ فرمائیے کیا بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی کو اپنا معبود بناؤں؟ وہ اللہ جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھلایا جاتا۔ فرمائیے بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر چکانے والا، نیز یہ حکم دیا گیا ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں سے۔ آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ ٹال دیا گیا عذاب جس سے اس روز تو یقیناً رحم فرمایا اللہ نے اس پر، یہی کھلی کامیابی ہے۔ فرمایا یہ جا رہا رول معنی میں کہ
روح المعانی میں لکھا ہے کہ عاجزی، فرما برداری اور محبت کے میدان میں سب سے پہلے جو روح سجدہ ریز ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ اپنے مولا کریم کے سامنے سر عبودیت جھکایا اور تمام نبی رسولوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے پس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء رسول کے بھی رسول ہیں اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ختم الانبیاء، ختم الرسل، افضل الانبیاء، افضل الرسل کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ شخص اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس دکھ کو سوائے اس کے، اور پہنچائے تجھے کوئی بھلائی اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی تکلیف اور راحت، بیماری اور صحت، ناکامی اور کامیابی، ذلت اور عزت سب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے دستے قدرت میں ہے۔ تو لہٰذا جب پتہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے آنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم عبد الدنیا نہ بنیں بلکہ عبد الآخرہ بنیں، آخرت کے غلام بنیں، دنیا کے غلام نہ بنیں۔ اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وہ بڑا دانا ہر چیز سے خبردار ہے۔ آپ پوچھئے کون سی چیز بڑی معتبر ہے گواہی کے لحاظ سے؟ آپ ہی بتائیے اللہ، وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ اور ڈراؤں اسے جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا اور بھی ہیں؟ آپ فرمائیے میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرمائیے وہ تو صرف ایک خدا ہی ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اسے کیسے تسلیم کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو اسے آپ کے بغیر کوئی دوسرا نہ مل سکا، معاذ اللہ۔ آپ اپنے دعویٰ کی صداقت پر کوئی گواہ پیش کیجیے۔ تو پھر اس کا شان نزول اس آیت کا یہ تو ہم نے تو یہود و نصارہ سے بھی آپ کی نبوت کے متعلق دریافت کیا ہے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں ہمیں بتایا ہے کہ ان کے آسمانی کتابوں میں آپ کی نبوت کا ذکر تک نہیں، جو کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے تحریف کر دی تھی، کچھ تحریف کر دی تھی، ذکر تو تھا، اور فرمایا بھی جاتا ہے کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان لگایا اللہ پر جھوٹا یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو، بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظلم کرنے والے۔ یہاں کفار کی دوہری غلطی کا اظہار کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ بے سروپا باتیں جن کے متعلق ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ان پر تو انہیں یقین محکم ہے، مثلاً اپنے بتوں اور معبودوں کو خدا کا شریک ماننا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کرنا، مادہ روح کو قدیم یقین کرنا، زندگی کے مختلف کاموں کے لیے الگ الگ دیوی دیوتا تصور کرنا، اور جن چیزوں کے متعلق قطعی اور یقینی روشن دلائل موجود ہوں ان کا انکار اور اس انکار پر اصرار، مثلاً توحید، قرآن کریم، رحمت عالم، قیامت وغیرہ پر وہ جو کیا کر رہے ہیں اس کا انکار بھی کر رہے ہیں اور اصرار بھی کر رہے ہیں۔ اور یاد کرو وہ دن جب ہم جمع کریں گے سب کو، پھر ہم کہیں گے انہیں جو شرک کیا کرتے تھے کہ کہاں ہے تمہارے شریک جن کے خدا ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، پھر نہیں ہوگا کوئی عذر ان کا بجز اس کے کہ کہیں گے اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے نہ تھے ہم شرک کرنے والے۔ فتنہ کا لغوی معنی تو آزمائش ہے یا پرکھنا ہے، لیکن جہاں پہ قتادہ نے کہا کہ اس کا معنی مراد اور جو لیا گیا ہے وہ عذر اور بہانہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب میدان حشر میں مالک حقیقی کے دربار میں انہیں پیش کیا جائے گا اور وہ غضب خداوندی کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کہ چاہیں گے کہ آج ہی ہم شرک سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا دل و جان سے اعتراف کر لیں، ورنہ قیامت کے دن پشیمان ہوئے تو اس کا کیا فائدہ۔ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے تاکہ نہ سمجھیں وہ اسے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر ایک نشانی بھی تو نہیں ایمان لائیں گے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ جب حاضر ہوں آپ کے پاس جھگڑتے ہوئے آپ سے تو یہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں یہ قرآن مگر جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے، معاذ اللہ۔ اس آیت میں پہلی بات کی یہ توضیح کی گئی ہے کہ اے حبیب آپ انہیں لاکھ معجزے دکھائیں روز روشن کی طرح، حق نمایاں کر دیں، یہ مان لانے کے نہیں، انہوں نے تو صلاحیت کو ہی ضائع کر دیا اور استعداد ہی کھو دی جو حق کو قبول کرنے والی ہوتی ہے۔ اور واقعہ اس کا یہ ہے کہ نظر نامی ایک شخص نے ایران کی سیاحت کی، وہاں سے رستم و اسفند یار کے افسانوں اور قصوں کی کتابیں اپنے ہمراہ لایا اور قریش کی مجلسوں میں بیٹھ کر بڑے مزے لے لے کر انہیں پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ اسے بڑا جہاندیدہ خیال کرتے ہوئے ابو جہل اور ابو سفیان اس کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سننے کی خواہش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا۔ ابو سفیان اور ابو جہل نے نظر سے پوچھا کیسا پایا؟ وہ ناسمجھ کہنے لگا کہ بس یوں ہی ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہی افسانے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ اور وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ دور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی کفار کی یہ حالت ہے، خود بھی دعوت حق قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے وہ اپنی دنیا اور آخرت ہی برباد کر رہے ہیں۔ دین کی ترقی کو تو کوئی نہیں روک سکا، وہ نہیں روک سکے تو اس کے بعد اور کس میں طاقت ہے کہ دین کی ترقی کو روکا جا سکے۔ اپنے رب کی نشانیوں کو اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے
آگ پر تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم لوٹا دیے جائیں، پھر نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو اور ہم ہو جائیں گے ایمانداروں سے، بلکہ عیاں ہو گیا ان پر، یعنی ظاہر ہو گیا ان پر جسے چھپایا کرتے تھے پہلے، اور اگر انہیں واپس بھیجا جائے جیسے ان کی خواہش ہے تو پھر بھی وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کوئی زندگی بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ پہلی آیت میں ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار کو جب جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں اور لپکتے ہوئے شعلوں پر نظر پڑے گی تو ان کی ساری اکڑ نکل جائے گی، اور وہ کہیں گے کاش انہیں دنیا میں جانے کا ایک بار موقع ملے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز تکذیب بھی نہیں کریں گے اور سچے دل سے ایمان بھی لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فریب کاری کی باتیں، ان کی فطرت ایسی مسخ ہو چکی ہے کہ اگر انہیں بفرض محال پھر دنیا میں بھیجا جائے تب بھی وہی کرتوت کریں گے جو وہ پہلے کرتے رہے۔ اب یہ جو اتنے بھلے ماس بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے راز افشا کر دیے گئے، ان کی جھوٹی قسموں کی حقیقت بھی کھل گئی، اب اس کے علاوہ انہیں کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کوئی زندگی بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے حضور میں، اللہ فرمائے گا کیا یہ قبروں سے اٹھنا حق نہیں؟ قالو کہیں گے بلا بے شک حق ہے ہمارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب بے سبب اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک خسارہ میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کی خبر کو، یہاں تک کہ جب آ گئی ان پر قیامت اچانک بولے یا حسرتنا، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی اس زندگی میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر، ارے کتنا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ گناہوں کا بوجھ ان کی پیٹھ پر لادنے کا تو یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن گناہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوں گے اور انہیں گناہگاروں کی پیٹھ پر لاد دیا جائے گا۔ یا تو یہ بطور تشبیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ احساس گناہ اور ندامت ان پر مسلط ہوگا، اور فرط ندامت سے ان کی یہ حالت ہوگی جیسے کوئی بھاری بھرکم بوجھ ان پر لاد دیا گیا ہو اور اس کی روگردانی کے نیچے دبے چلے جا رہے ہوں۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اے حبیب ہم جانتے ہیں کہ رنجیدہ کرتی ہے آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کچھ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے ہی ان کو تبلیغ کرتے تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اور تکذیب گویا آیات الہی کا انکار اور تکذیب تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور راست سچا سمجھتے تھے اور یقین بھی کرتے تھے، جیسے ابو جہل نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے لیکن آپ کی صداقت ہمارے نزدیک مسلم ہے، لیکن یہ جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں ہم اس پیغام کو سچا تسلیم نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو، ان آیات کو سچ نہیں سمجھتے، استغفر اللہ۔ اور بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلائے جانے پر اور ستائے جانے پر، یہاں تک کہ آ پہنچی ہماری مدد، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، اور آ ہی چکی ہیں آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں۔ سنت الہی یہ ہے کہ حق کو باطل کی کشمکش جاری ہے، مصائب کے پہاڑ حق کے علمبرداروں پر ٹوٹتے رہیں گے، اور صبر اور مستقل مزاجی سے وہ ان کو برداشت کرتے رہیں، حوادث کے طوفانوں میں بھی شمع توحید کو ہر قیمت پر وہ روشن رکھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے کفر و عناد سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور آپ کے رحیم و شفیق دل کو گوارا نہ تھا کہ کوئی بھی کفر اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے، اور اگر گراں ہے آپ پر ان کا حق سے روگردانی کرنا تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کر لو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمانوں میں، تو اس پر چڑھ جاؤ
پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر، تو آپ نہ ہو جائیں ان سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں 2 اہم باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ میرا محبوب ان کی ہدایت کے لیے، کفار کی ہدایت کے لیے اتنا حریص ہے کہ وہ ہر کوشش کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہر کوشش کے لیے تیار ہے، یہاں تک اگر ان کا بس چلے تو جس معجزہ کا وہ مطالبہ کریں وہ پیش کر دیں، خواہ اس کے لیے زمین میں سرنگ لگانی پڑے یا آسمان پر زینہ لگا کر چڑھنا پڑے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں کہ کسی کو اتنا مجبور اور مقہور کر دیا جائے کہ اسلام کو تسلیم کیے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہے، کیونکہ دین صرف چند رسوم کی ادائیگی اور چند کلمات کے تلفظ کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمہ گیر انقلاب ہے جو روح، قلب اور شعور اور احساس کی پرانی دنیا کو زیر و زبر کر کے نئی دنیا تعمیر کرتا ہے۔ اور یہ انقلاب فقط اسی وقت روح پذیر ہو سکتا ہے جبکہ کوئی شخص اپنی مرضی سے خوب سوچ سمجھ کر اس نظریہ حیات کو قبول کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو کوئی خاص دین اختیار کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے، فری ول دے کے، اس کو پوری کی پوری فریڈم دے کے دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت تو اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سب جو صحابہ اکرام تھے اللہ کے جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حجت البالغہ نہیں تھی۔ اللہ نے 2 رستے دکھا دیے، ہدایت کا بھی رستہ دکھا دیا، شیطان کا بھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کے رستے پہ نہ چلو، وجہ بھی بتا دی گئی کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہدایت کے رستے کا بتا دیا گیا کہ ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی طرف آؤ۔ صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یہاں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ ہر سننے والا مخاطب ہے یہاں پہ۔ اور بولے کیوں نہیں اتاری گی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ آپ فرمائیے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے کچھ نہیں جانتے۔ اور نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین پر، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے 2 پروں سے، مگر وہ امتیں ہیں تمہاری مانند، نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ یہاں سے ہمیں پیغام یہ مل رہا ہے کہ منکرین حق کے لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم و وسیع کا اندازہ کیسے کر سکتے ہو۔ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور پرندوں کو مختلف امتوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کی پیدائش اور موت کے لیے الگ الگ قانون بنا دیے ہیں، ان کے مزاج کے موافق ان کی غذا کا انتظام فرما دیا۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں سرگرداں ہیں۔ جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اور جسے چاہے گا لگا دے گا اسے سیدھے راستہ پر۔ رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک سے کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ فرما بردار ہے، نافرمان ہے، حتیٰ کہ پرندوں پہ، جانوروں پہ، زمین و آسمان کی ہر زندہ چیز پہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، لیکن ہدایت کا اس نے وعدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا ہدایت مانگو گے تو ہدایت ملے گی، اور یہی دعا ہمیں علم شریف میں سکھا دے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ دعا ہے لمحہ موجود میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے۔ آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب یا آ جائے تم پر قیامت، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس میں بہت جلالت ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بلکہ اسی کو پکارو گے تو دور کر دے گا وہ تکلیف پکارا تھا تم نے جس کے لیے، اگر وہ چاہے گا، اور تم بھلا دو گے انہیں جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو اس وقت سب کچھ بھول جائے گا، حتیٰ کہ وہ بت جن کو شریک بنا دیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی اس کے دماغ سے محو ہو جائے